بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ 24 نیوز اور میں ہوں سید کمال حسین شاہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک صوبہ ہزارہ کے سابقہ جنرل سیکرٹری سردار فداس صاحب۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں اس وقت جو صوبہ ہزارہ کی تحریک دوبارہ 2010 کی طرح زور پکڑی ہے، مختلف پارٹیوں کے لوگ مختلف جگہوں پہ پروگرام کر رہے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ سردار فداس صاحب بھی وہی بابا حیدر زمان کے جو قریبی ساتھی تھے دوبارہ متحرک نظر آ رہے ہیں، مختلف علاقوں میں پروگرام بھی کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ تو سردار صاحب سے پوچھتے ہیں، سردار صاحب آپ یہ بتائیں کہ دوبارہ کیا وجہ ہے کہ 10 سال بالکل آپ خاموش تھے اور 10 سال کے بعد 10 سال بھی نہیں کہ بلکہ یہ ایک چیز کہہ سکتے ہیں بابا جی کی وفات کے بعد آپ بالکل خاموش ہو گئے تھے، اس کے بعد آپ نے دوبارہ تحریک کو متحرک کیا ہے اور دوبارہ لوگوں میں جا رہے ہیں، کیا اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے آپ کے مخالفین نے تحریک شروع کی یا آپ ان لوگوں کے مخالفت میں دوبارہ وہ تحریک شروع کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ جو سوال آپ نے اٹھایا ہے یہی سوال فیس بک پر بھی مجھ سے میرے کئی ناقدین اور مخالفین کی جانب سے اٹھایا گیا کہ آج 10 سال بعد آپ کو یاد آیا۔ کچھ لوگوں نے کہا بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، اور اس قسم کے کئی جملے۔ اب اگر آپ تاریخ کا حوالہ بھی دیں اور دیکھیں تو کرومویل کو اس کی وفات کے بعد قبر سے نکال کر پھانسی لگایا گیا۔ بھٹو صاحب کی پھانسی کو 40 سال بعد جا کر چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں اور انہیں بے گناہ ثابت کیا گیا، اور اس طرح کے کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں پہ بہت عرصہ گزرنے کے بعد انصاف کا حصول جو ہے وہ ممکن ہوا۔ اب یہ تاخیر کیوں ہے؟ کیا ایف آئی آر کا مطالبہ آج کا مطالبہ ہے؟ کیا اس سے پہلے ہم نے کبھی ایف آئی آر کے اوپر بات نہیں کی؟ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ 12 اپریل 2010 کے واقعے کے فوراً بعد تحریک صوبہ ہزارہ کا پہلا مطالبہ شہداء کی ایف آئی آر کے اندراج کا تھا۔ جب ہم نے 2017 میں صوبائی حکومت کے ساتھ ایک 8 نکاتی معاہدہ دستخط کیا تو اس میں بھی پہلا مطالبہ جو تھا وہ شہداء کی ایف آئی آر کا تھا۔ لہٰذا یہ گمان کرنا یا یہ تاثر دینا کہ ایف آئی آر کا مطالبہ کوئی نیا مطالبہ ہے تو یہ بالکل غلط تاثر ہے۔ اب یہ اتنی دیر کیوں ہوئی، یہ تاخیر کیوں ہوئی؟ تو اس کا جواب آپ کے نظام کے اندر ہے۔ جو اس ملک میں مروجہ نظام ہے اس میں انصاف کا حصول تقریباً ایک ناممکن بات ہے، اور بالخصوص جب آپ ایک طاقتور طبقے کے خلاف لڑ رہے ہوں تو انصاف ناپید ہو جاتا ہے۔ تو اس تاخیر کی وجہ وہ خدا نخواستہ تحریک صوبہ ہزارہ یا فدا حسین نہیں بلکہ اس ملک کا نظام ہے، اور ہماری جنگ بھی اس استحصالی نظام کے خلاف ہے۔ بالکل سردار صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ چلے آپ کا ویو ہے، آپ سے اتفاق کرنا یا اختلاف کرنا یہ الگ چیز ہے، لیکن ایک چیز یہ بتائیں کہ آپ نے کہا ہے کہ دوبارہ آپ کورٹ میں جائیں گے، عدالت میں رجوع کریں گے، کس طرح آپ رجوع کریں گے، کس طرح کورٹ میں جائیں گے؟ آلریڈی ایک چیز آ چکی ہے، ایک فیصلہ آ چکا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کس طرح، آپ کیا پروسیس اختیار کریں گے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ عدالت کا فیصلہ آیا نہیں، عدالت کا فیصلہ انجینئر کیا گیا ہے۔ ایک فیصلہ جس میں انصاف کا قتل کیا گیا ہے، اور اس فیصلہ ہمارے عدالت میں جانے کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ جب 12 اپریل کا یہ واقعہ پیش آیا اور آپ نے دیکھا کہ ہزارہ کی دھرتی پہ ایک مثالی اور تاریخی احتجاج جو ہے اس نے جنم لیا، اور اس کے نتیجے میں ایک انکوائری کمیشن بٹھایا گیا جس کو جسٹس کنڈی صاحب، جو کہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں، نے جس کو ہیڈ کیا۔ اس انکوائری کمیشن نے ایک رپورٹ ترتیب دی۔ اس رپورٹ کے اندر جو سفارشات ہیں یا اس رپورٹ کا جو متن ہے وہ ایک سفید جھوٹ کا پلندہ ہے، اور اس کا مقصد اس رپورٹ کا اور اس کا منطق جو ہے وہ صرف یہ تھا کہ اس وقت کی حکومت کو، جو اے این پی کی حکومت تھی اور جو اس سارے قتل عام کی ذمہ دار حکومت ہے،
اس کو ایگزونریٹ کرنا تھا، اس کے الزام جو ہے الزام کو دھونا تھا اور ہمارے شہداء کے قتل کو جو ہے چھپانا تھا۔ اس رپورٹ میں اگر آپ میں سے کسی نے وہ رپورٹ پڑھی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اس رپورٹ کے اندر کسی ایک شہید کی ہلاکت کا ذکر تک نہیں ہے۔ اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا کہ جو گولی چلی 12 اپریل کو اس کے نتیجے میں کوئی شخص شہید ہوا یا زخمی ہوا، اور فرد جرم کسی شخص کے اوپر عائد نہیں کی گئی۔ اگر ہم نے انصاف طلب کرنا ہے تو ہم جب تک فرد جرم عائد نہیں ہوگی تو ہم کس سے انصاف طلب کریں گے یا کس کے خلاف انصاف طلب کریں گے؟ تو اس رپورٹ کے نتیجے میں پھر ایک ایف آئی آر درج ہوئی، 22A کی ایف آئی آر، اور اس ایف آئی آر نے جو ہے بجائے اس کے کہ قاتلوں کے خلاف درج ہوتی، وہ جو لوگ لیڈ کر رہے تھے اس احتجاج کو، ہزارہ کے جو نمائندگان یا سیاسی حضرات اس کو لیڈ کر رہے تھے، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی گئی۔ وہ ایف آئی آر بھی جھوٹ پر مبنی ہے، وہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ بھی جھوٹ پر مبنی ہے، اور اس انکوائری کمیشن رپورٹ کے ہوتے ہوئے ہم کوئی دوسری ایف آئی آر درج کرانے سے قاصر ہیں، کیونکہ ملک کا قانون یہ کہتا ہے۔ جو یہاں پہ سابقہ ڈی آئی جی صاحب تھے، ان سے جب ہمارا مکالمہ ہوا تو انہوں نے کہا جی اب تو آپ ایف آئی آر درج ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ یہ جوڈیشل انکوائری کی رپورٹ موجود ہے۔ تو ہم اب یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اس جوڈیشل انکوائری کی رپورٹ کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں ہائی کورٹ کے اندر۔ یہ رپورٹ جب کالعدم ہوگی تو اس کے نتیجے میں درج کی گئی ایف آئی آر بھی کالعدم ہوگی، اور یا تو اس واقعے کے اوپر ایک غیر جانبدار انکوائری کمیشن دوبارہ سے بٹھایا جائے اور حقیقت کو لوگوں کے عوام کے سامنے لے کر آیا جائے، اور پھر اس کے نتیجے میں کوئی ایف آئی آر درج کی جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس موجودہ ایف آئی آر اور موجودہ جو انکوائری کمیشن رپورٹ ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم ایف آئی آر درج نہیں کروا سکتے، اور انشاءاللہ ہم اس کو کالعدم کروا کے چھوڑیں گے، اور اس کا واحد قانونی راستہ عدالت سے رجوع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے عدالت سے رجوع کیا۔ بالکل سردار صاحب، اس میں ایک اور چیز بھی ہے، آپ کہتے ہیں کورٹ میں جائیں گے دوبارہ ہائی کورٹ، تو اس کا آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ آپ کی فنڈنگ کس طرح آپ کریں گے، اور کون سے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، اور کس لیول پہ کورٹ میں آپ جائیں گے، اور کیا کریں گے؟ آپ ریویو کے لیے درخواست دیں گے، یا کس طرح آپ وہ لوگوں کے لیے جو شہید لوگ ہیں ان کا آپ دوبارہ جو کیس ہے آپ دوبارہ شروع کریں گے اور ایف آئی آر کرانے کی کوشش کریں گے؟ یہ بھی ایک بہت خوشائن بات ہے جی۔ میں نے آج سے کوئی 2.5-3 مہینے پہلے فیس بک پر ایک پوسٹ کی تھی کہ مجھے ہزارہ کے چند وکلاء کا ساتھ درکار ہے، اور ایسے وکلاء جو کہ والنٹریلی اس مقدمے کو لڑیں اور بلا معاوضہ لڑیں۔ تو میں آپ کو یہ خوشخبری بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہزارہ سے ہم نے ایک وکلاء کا پینل ترتیب دے دیا ہے۔ الحمدللہ ہم سے وکلاء نے مجھ سے رابطہ کیا اور اپنا جو ہے والنٹیئر اس میں حصہ ڈالنے کا جو ہے وعدہ بھی کیا، تو ہمارا پینل جو ہے وہ کمپلیٹ ہے۔ اب اگلا عمل یہ ہے کہ میں نے ایک خط لکھا آج سے کوئی 4 ہفتے پہلے ہوم منسٹری کو اور سیکرٹری ہوم کو، اور میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ مجھے اس انکوائری کمیشن رپورٹ کی ایک تصدیق شدہ کاپی چاہیے، اس کے ساتھ اس کے ٹی او آرز جو تھے ٹرمز آف ریفرنس اس کی ایک تصدیق شدہ کاپی چاہیے، اور 22A کے تحت جو ایف آئی آر کاٹی گئی اس کی تصدیق شدہ کاپی چاہیے۔ 3 ہفتے گزرنے کے باوجود مجھے ہوم ڈپارٹمنٹ سے کسی قسم کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا، لیکن اچنبے کی بات یہ ہے کہ جس دن ہماری پریس کانفرنس تھی اس دن مجھے ہوم سیکرٹری کے آفس سے 3 ٹیلی فون کالز جو ہے موصول ہوئے، اور انہوں نے کہا جی آپ کو کیا چاہیے؟ تو میں نے ان کو بتایا مجھے جو چاہیے میں نے اپنے خط میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اور آپ مہربانی کریں مجھے وہ چیزیں فراہم کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آر ٹی آئی کو بھی جو رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن ہے اس کو بھی خط لکھا، اور میں نے ان کو اس چیز کی اطلاع دی کہ یہ معلومات جو مجھے چاہیے تھی میں نے ہوم ڈپارٹمنٹ سے درخواست کی ہوئی ہے، استدعا کی ہوئی ہے، لیکن اس پہ آج تک مجھے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ تو اب اس پہ لیٹسٹ یہ ہے کہ پرسوں مجھے ٹیلی فون کال آئی ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہی، اور انہوں نے مجھ سے شناختی کارڈ کی کاپی مانگی جو کہ میں نے ان کو مہیا کر دی ہے۔ تو انہوں نے مجھے اب یہ یقین دلایا ہے کہ اگلے 2-3 روز میں مجھے تصدیق شدہ کاپیز مل جائیں گی۔ جب یہ تصدیق شدہ کاپیز مل جائیں گی تو ہم ریٹ پٹیشن کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے اور ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے انشاءاللہ۔
ٹھیک ہے سردار صاحب، آپ کا عمل ہے اور آپ چل رہے ہیں، ہم دعا گوئی ہو سکتے ہیں آپ کے لیے، لیکن ایک چیز یہ بتائیں کہ اگر کورٹ میں آپ کے اگینسٹ فیصلہ آ جاتا ہے، آپ کو دوبارہ ناکامی ہو جاتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ دوبارہ آپ کورٹ میں اس سے اوپر عدالت میں جائیں گے یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن اختیار کریں گے؟ جی سردار صاحب۔ دیکھیں جی، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ اپنا فیصلہ انصاف کے اوپر کرے گی، اور یہ جو کمیشن کی رپورٹ ہے اس کو کوئی اندھا شخص بھی پڑھے گا تو اس کو نظر آئے گا، اور اس کو نظر آ جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت سنگین جھوٹ کا پلندہ ہے، اور جب ہم عدالت جائیں گے تو ہم ثبوت ساتھ لے کر جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ہوائی بات عدالت میں لے کر جائیں گے، ہم تمام تر ثبوت ساتھ لے کر جائیں گے، جو جن جھوٹ کے جن پاؤں کے اوپر یہ کمیشن کی رپورٹ کھڑی ہے، ہم نے وہ پاؤں کاٹ دینے ہیں، انشاءاللہ عدالت جانے سے پہلے ہی کاٹ دینے ہیں، اور وہ تمام دلیلیں اور وہ تمام حقائق اور ثبوت جو ہے ہماری پٹیشن کا حصہ ہوں گے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر اس کے باوجود ہم عدالت کا فیصلہ ہمارے خلاف آ جاتا ہے، تو پہلے ہم ہائی کورٹ کا فورم ہے، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کا فورم ہے، اور اگر وہاں بھی نہیں ملتا ہمیں انصاف تو پھر عوام کا فورم ہے، اور پھر ہم سے کوئی یہ گلہ نہیں کر سکتا کہ ہم روڈوں اور سڑکوں پر نکل کر انصاف کے لیے آواز کیوں اٹھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ سردار صاحب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ سردار فداد صاحب جو بابا حضرت زمان صاحب کے قریبی ساتھی ہیں، اور بابا کے ساتھ بعد جو طریق سے ایک محبت ہے پورے پاکستان میں، ان طریق کو اجاگر کیا ہے، ایک محب وطن آدمی ہے، تو ان کے خیالات آپ نے سنے ہیں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، بلکہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے کیا ویوز ہیں، کیا اندازہ ہے، باقی آپ پر ہے آپ کس طرح ان کے خیالات کو لیتے ہیں۔